جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ ہمیں شریعت کی حدوں کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم نے حدیں پار کی تو پھر مشکل ڈگر ہو جائے گی جنت کی۔ اللہ بھلا کرے کچھ شاعروں کا، انہوں نے بھی قوم کو بڑا جری کر دیا ہے۔ وہی کہتا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ ٹھکانے تھوڑے ہی ہیں، وہ جہنم کو پسینے چھٹوا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا رضوان تیری جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بھی رب سے مانگو اپنے لیے جنت مانگا کرو۔ اور یہ کہہ رہا رضوان تیری جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کدھر جانا بھائی؟ کیا بات ہے؟ تجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ رہا ہے، جنت تجھے چاہیے نہیں تو پھر جانا کدھر ہے؟ توپ ہے بیٹے، پل صراط پہ پتہ چلے گا پسینہ تجھے آتا ہے کہ جہنم کو آتا ہے۔ کیا بات؟ اگر تجھ میں اتنی پاور ہوتی تو پھر میرے نبی کو رب سلم کی صدائیں دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر اتنی پاور تیرے اندر ہوتی کہ تجھ سے جہنم کو پسینہ آ جاتا تو پھر مصطفیٰ راتوں کو رو رو کے امت کے لیے آنسو نہ بہاتے۔ اور جوانوں رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط کرو، مصطفیٰ سے مضبوط کرو۔ ان علماء سے نہیں سنا کہ جبریل نے کہا تھا حضور میری بھی خواہش ہے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ہاں جی خوب بچا لو گے اسلام، ایک مینڈک نے 17 کو اٹھا دیا، یہ چلے دین بچانے۔ کیا بات ہے؟ اللہ بھلا کرے، ذرا بیٹھ جاؤ، بڑی سیدھی سچی قوم ہے وہ بھی، نہ کاٹتا ہے کسی کو۔ ابھی جاگ رہے ہیں نا آپ؟ جی اگر جاگ رہے ہیں تو کہیں یا رسول اللہ۔ ہے جی اتنی زور سے نہ بولو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ہاں ذرا مچل کے کہو نا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس توجہ کیجیے جو میں بات کرنے لگا تھا، کبھی کبھی شیطان مجلسوں میں داخل ہو جاتا کسی بھی شکل میں، ہاں فساد پیدا کرنے کے لیے۔ کوئی بھی چیز آئے تو اسے راستہ دے دو نکل لے۔ اتنا ایمان بھی ہے ہمارا، نبی کی محفل میں اگر سانپ بھی آئے گا نا پھر کاٹ کے نہیں جائے گا، گردن جھکا کے چلا جائے گا۔ اور یہاں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، جب غار میں آ سکتا ہے تو پھر ان کے ذکر کی محفل میں کوئی کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ ہاں تو اللہ بھلا کرے بھائی، قوم کو اتنا جری نہ کرو۔ حضور کی زندگی کے بارے میں سوچو، 3 دن مدینہ شریف میں جب نظر نہ آئے تھے، صحابہ کی بھوکیں اڑ گئی تھی، بے چین اور بے قرار ہو گئے تھے، گلیوں میں چکر لگاتے تھے، مصطفیٰ کا پتہ پوچھتے تھے، کسی نے میرے محبوب کو دیکھا ہو تو بتائے۔ جب مدینے میں پتہ نہ چلا تو جنگل کی طرف لوگ نکل گئے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تم نے حضور کو دیکھا؟ پتہ بھی بتایا تو کسی چرواہے نے بتایا، بکریاں چرا رہا تھا، اس سے جا کے ایک صحابی نے کہا تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا محبوب کون ہے، کوئی پہچان؟ کہنے لگے جب وہ چلتا ہے تو رحمت قربان ہوتی ہے، جب بول گئے بغیر کہے اللہ ان کی نسلوں کو جنت عطا فرما دے، ہاں اور جو نہ بولے انہیں بولنے کی توفیق بخشے۔ کتنی پیاری بات کہی تھی، کہا وہ چلتا ہے تو رحمت نثار ہوتی ہیں، وہ بولتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑا کرتے ہیں، وہ نظریں اٹھاتے ہیں تو زندگی ملتی ہے۔ کہنے لگا ایسا تو میں نے کوئی شخص نہ دیکھا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ سامنے والی غار میں کوئی رو رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے اس درد سے رو رہا ہے کہ میری بکریاں آتی ہیں تو اس کی آواز سن کے چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور جا کے غار کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، صبح سے شام تک گردن جھکا کے رہتی ہیں۔ وہ کہتا لیکن تعجب اس بات پہ ہے نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، واپس جاتی ہیں دودھ روزانہ سے زیادہ دیا کرتی ہے۔ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ میرے محبوب کی آواز ہے۔ دوڑے جا کے دیکھا حضور سجدے میں تھے۔ ہے جی سنا کہ نہیں؟ حضور سجدے میں تھے۔ جا گئے حضور واپس چلیے، مدینے میں دل نہیں لگتا۔ اور یار جس کے لیے دنیا سجائی گئی ہو، جس کے لیے یہ محفلیں آراستہ پیراستہ کی گئی ہو، اگر وہی محفل میں نہ ہو تو دل لگے گا؟ بولو نہیں لگے گا نا دل۔ اور پھر مدینہ مصطفیٰ کا
ان کے بغیر دل کیسے لگتا؟ صحابہ تڑپ گئے، حضور واپس چلیں، لوٹ چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج میرا اور میری امت کا معاملہ ہے، تم چلے جاؤ۔ بہت اصرار کیا، نہیں مانے، یہاں تک کہ خبر ہو گئی ابو بکر و عمر آ گئے، مصطفیٰ کے جانثار آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتے ہیں حضور لوٹ چلے۔ میرے نبی نے پھر بھی انکار فرما دیا، کہا جب تک امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا ہے میں واپس نہیں جانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے سر اٹھایا تھا تو جس جگہ پہ سر رکھا تھا پیشانی لگی تھی وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ یہ امت کا درد تھا مصطفیٰ کو، یہ امت کا غم ہے میرے نبی کے دل میں، جس جگہ سے سر اٹھا رہے ہیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ کسی نے کہا لوگوں یہ کبھی اپنی بیٹی کی بات نہیں ٹالا کرتے ہیں، کوئی جائے جا کر کے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا لائے۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر نبی کی شہزادی کے کانوں تک پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی گئے ہیں، دوسری روایت کے مطابق حضرت بلال گئے ہیں، البتہ ان دونوں میں سے جو بھی گئے تھے جانے کے بعد دستک دی، کہا کون؟ کہا میں آیا ہوں۔ نام بتایا، کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور کا پتہ مل گیا ہے۔ کہاں ہے میرے بابا؟ کہا غار کے اندر ہیں۔ کس حال میں ہیں؟ کہا 3 دن ہو گئے ہیں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثاقب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹی وہ ہے جو باپ کے درد میں بے قرار ہو جایا کرتی ہے، جو باپ کی خوشی کے موقع پر اپنے غم بھول جایا کرتی ہے۔ آج بندے بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں، اپنے گھر سے بے دخل کر دیا کرتے ہیں، شادی سمجھ کر کے سوچا کرتے ہیں ہم نے اس کے سارے حقوق ادا کر دیے ہیں، اب اس کو لاوارث بنا دیا جاتا ہے۔ وہ صاحب کبھی بیٹیوں سے دامن نہ چھڑایا کرو، کبھی بیٹیوں سے رشتے نہ توڑا کرو، ان سے ناطے تعلقات نہ توڑا کرو۔ اور خدا کی قسم یہ سب سے زیادہ سچی ہمدرد ہوتی ہے اپنے باپ کی، سب سے زیادہ سچی ہمدرد ہوتی ہے اپنے بھائی کی۔ اور بھائیوں کبھی بہنوں کے پیار کو سمجھنا ہو تو صرف اتنا آزما لینا، کبھی 1000 کا سوٹ لے کر کے بیوی کے پاس جانا، اسے اٹھا کے 10 عیب نکالے گی، اور 100 روپے کا سوٹ لے کر کے کبھی بہن کے دروازے چلے جانا، جب وہ اس کو دیکھے گی تو یہ نہیں کہے گی سستا لایا ہے، بلکہ ہاتھ میں لے گی، لینے کے بعد تیرا چہرہ دیکھے گی، دیکھ کے کہے گی بھائی اس کو لانے کی ضرورت کیا تھی، تیرے گھر کے خرچے ہی کافی تھے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی۔ اور یار کبھی تجھے بہن اپنی مرضی سے کپڑے بنا دے، تجھے سستا سوٹ بنا دے تو تجھے غیرت آتی ہے پہننے میں، کہتا یہ میرے لیول کا کپڑا نہیں ہے، یہ میرے معیار کا کپڑا نہیں ہے، یہ سستا ہے، میں قیمتی پہنتا ہوں۔ اور نادان تجھے کس نے بتا دیا کہ عزتیں کپڑوں سے ملا کرتی ہے؟ نہیں، عزتیں کپڑوں سے نہیں ملا کرتی بلکہ عزتیں مدینے والے محمد کی چوکھٹ سے ملا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ عزتیں کپڑوں سے نہیں، عزتیں مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا کرتی ہیں۔ ہم اپنا معیار دیکھو یار، مسلمان بنو، بہت ہو گئے جھوٹے نعرے لگاتے لگاتے دن، بدلو اپنے آر کو، اپنے آپ کو، اپنے معیار کو۔ یہ دل کس دن بدلے گا؟ کیا یہ اتنا کالا ہو گیا کہ کسی مولوی کی بات دل پہ نہیں اترتی؟ ہم نے اس کو اتنا لاپرواہ کر دیا کہ نبی کی زندگی اثر نہیں کرتی؟ بدلو اس دل کو اور اس سے کہو سینے میں ہمارے رہتا ہے لیکن قبضہ تجھ پہ مدینے والے کا رہا کرتا ہے۔ کہہ دو دلوں سے اپنے کہ ہمارے سینے میں ہے لیکن حکم مدینے والے کا چلے گا۔ اگر غریب بہن کپڑے بنا دے تو بھائی کہتا لو اسے کسی غریب کو دے دینا، میرے معیار کا نہیں ہے۔ اور ظالم ایسا نہ کر، بہن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مانا کہ سستا ہے، تیرے معیار سے نیچا ہے، ایک دن سلوا لے اس کو اور پہن کر ایک دن بہن کی چوکھٹ پہ چلا جا، اور جب بہن تیرے بدن پہ اپنا دیا ہوا کپڑا دیکھے گی خدا کی قسم وہ تجھے دیکھ کے مسکرائے گی، اور جب بیٹی یا بہن تجھے دیکھ کے مسکرائے گی تو ادھر اس کا دل خوش ہوگا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ خوش ہو جائے گا۔ آج جب کوئی کسی بہن کو تانا دیتا ہے کہ یہ میرے معیار کا نہیں ہے تو کیا اس کی خبر مصطفیٰ کو نہیں ہے؟ سچ بتاؤ، مصطفیٰ درود سنتے ہیں کہ نہیں؟ سارے بولو، جن کا عقیدہ ہے وہی بولیں۔ حضور سنتے ہیں کہ نہیں؟ سلام سنتے ہیں، صدا سنتے ہیں، پکار سنتے ہیں؟ اتنا مجمع یہاں بیٹھا، حضور کو اس کی خبر ہے کہ نہیں؟ جب ہر حال کی خبر مصطفیٰ کو ہے
تو پھر جب بھائی بہن کو غریبی کا تانا دیتا ہوگا تو کیا اس کو میرے مصطفیٰ کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہوگی؟ میرے نبی کے دل پہ یہ خیال نہیں آتا ہوگا میں نے تو بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا، میں نے تو بیٹیوں کو عزتیں بخشی، اور آج میرا کلمہ پڑھنے والا بیٹی کو رسوا کر رہا ہے۔ سوچو پھر کون سا چہرہ مصطفیٰ کو دکھانا ہے، کیسے سامنا کرو گے اپنے نبی کا؟ اور خدا را بہن بیٹی کو کبھی رسوا نہ کیا کرو، اگر یہ غریب بھی ہیں تو نبھا لیا کرو۔ ذرا سے نئے نئے امیر لوگ بن رہے ہیں آج کل، 2 نمبر کی کمائیوں میں کوٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، بہن کے گھر جاتا تو 3 بار صاف بستر کو بھی ایسے جھاڑ رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ ہم کتنا صاف کپڑا پہن کے آئے۔ بہن نے برتن پلیٹیں آگے لگا دی تو یوں دیکھ رہا ہے ہلا کے، کتنی بھی صاف دھل بہن، یہ اس کو ہلا ڈھلا کے یہ احساس کرانا چاہتا ہے کہ تیرے گھر کے برتن گندے ہیں۔ اور شرم کر یار، مانا کہ بہن کے بستر پہ مٹی ہے، دھول ہے، ایک دن میلے کپڑے کر لے اس کی چادر پہ بیٹھ کے، خدا کی قسم آج تو اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے، کل قیامت کے دن مدینے والا تجھے رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ آپ بھی بول دیں اگر کرائے کے ہاتھ نہ ہو تو، نہیں صرف وہ بندہ بولے جو یہ سمجھتا ہے میرے منہ میں زبان مجھے جو ملی ہے میرے محبوب کے صدقے میں ملی ہے۔ ذرا زور سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر ملی، بابا غار میں سجدے میں ہیں، واپس نہیں آئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئی، بچوں کو ساتھ لیا، چادر تطہیر ڈالا اوپر سے چادر تطہیر کو، اور عورتوں کے جھرمٹ میں چلی غار کی طرف، غار سجدہ کے قریب پہنچی، سارے صحابہ واپس آ گئے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، سارے صحابہ واپس آ گئے، سیدہ گئی جا کے باپ کے قدم پکڑ کے کہتی بابا گھر لوٹ چلیے، حسنین کریمین پریشان ہیں، ہر وقت آپ ہی کا پتہ پوچھتے ہیں، حضور گھر لوٹ چلیے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ آج میری امت کا معاملہ آ گیا ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک امت کے معاملے میں کوئی رب کی جانب سے حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہیں بابا کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں فاطمہ رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیرے امت کے ایک ایک فرد کو پل صراط سے گزاروں گا، جو اچھے ہوں گے وہ گزر جائیں گے، جو پاپی ہوں گے وہ کٹ کے گر جائیں گے۔ میرے نبی کہتے ہیں اے فاطمہ جس امت کے لیے میں پتھر کھاتا رہا ہوں اگر یہ امت کٹ کے گرے گی تو پھر میں کیسے گوارا کروں گا؟ جس کے لیے کانٹے برداشت کیے ہیں اگر یہ دوزخ میں جائے گی تو کیسے برداشت کروں گا؟ اتنی بات میرے نبی نے کہی ہے۔ سیدہ کہتی ہیں بابا اپنے حسن کو آگے کیا اور کہتی بابا جب حسن پیدا ہوئے تھے تب تم نے یہ بتایا تھا کہ میرے بیٹے حسن کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا۔ کہتی بابا میں قیامت کے دن وعدہ کرتی ہوں اپنے حسن کا زہر آلودہ کرتا آپ کی امت کے نیکیوں کے پلے میں جا کے رکھ دوں گی اور اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گی جب تک امت بخشی نہیں جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ رب بڑا بے نیاز ہے، اگر پھر بھی نہیں بخشی گئی امت تب کیا کرو گی؟ تب سیدہ نے کہا تھا بابا پھر اپنے حسین کا خون آلودہ کرتا، شہادت میں بھیگا ہوا کرتا، خون میں ڈوبا ہوا لباس جا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ آقا فرماتے فاطمہ اگر تب بھی امت نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی؟ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہے علی ذرا اندر آ جائیے۔ اللہ اکبر، حضرت علی اندر آئے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں جاؤ ابو بکر سے جا کے کہہ دو کہ وہ وعدہ کریں کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ان کے ہم عمر جنت میں نہ چلے جائیں، اور علی تم یہ وعدہ کرو تم بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تمہاری عمر کے جنت میں نہ چلے جائیں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہاں سب 18 16 22 کے ہوں گے، وہاں پہ عمریں کم زیادہ نہیں ہوں گی، اس وقت کی عمر کا تقاضا تھا جس وقت یہ بات ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد سیدہ کہتی ہیں بابا میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی جب تک آپ کی امت کی ایک ایک خاتون نہ بخشی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تب کیا کرو گی؟ اتنا کہنے کی دیر تھی، سیدہ کہتی ہے بابا اگر رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، جب رب نہ مانتا ہو، رب بندوں سے ناراض ہو چکا ہو، پھر حکم یہ ہے اس کی بارگاہ میں ٹوپیاں اتار دی جائیں، ننگے سر اسے منایا جاتا ہے۔ کہتی بابا اگر کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے تو لو آج فاطمہ بھی چادر اتار کے اپنے رب سے دعائیں مانگے گی۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے حضور رب نے پیغام بھیجا
ماں ہے اور رب نے فرمایا ہے محبوب بیٹی دروازے پہ آئی ہے اور بیٹیاں چوکھٹ سے خالی نہیں لوٹائی جاتی ہیں. اے محبوب جو فاطمہ چاہتی ہے ویسا کر لیجئے تاکہ بیٹی کا مان رہ جائے. اور رہ گئی بات امت کی, محبوب وعدہ کرتے ہیں قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی, امت بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی. مصطفیٰ اشارہ کرنا تیرا کام ہے, جنت تیرا میرا کام. بھائی اس لیے میں نے کہا تھا کبھی یہ مت سوچنا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. پتا بھی ہے 1500 برس کا راستہ ایک روایت کے مطابق, اور کم سے کم بھی مانو تو 500 برس کا پکا ہے. کتنی زندگی ہوتی ہے بندے کی؟ 60-70 سال. اور اس میں ایسے ٹانگیں پھیلا کے کہتا دنیا دیکھ لی. 60-70 سال میں کہہ رہا دنیا دیکھ لی. ابھی کیا دیکھا بیٹے؟ 500 برس کا راستہ پلسرات کا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 500 برس چڑھائی ہے, 500 برس پلین ہے, پھر 500 برس اتار ہے. 1500 برس کی بھی روایت ہے. 60 سال میں تو دنیا دیکھ لی, 1500 سال کیسے کٹیں گے؟ پتا کیسے کٹیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. او لوگو مصطفیٰ کو راضی کر لو. خوشیاں کوئی بھی آئیں اس خوشی کو گنبد خضرا کی خیرات سمجھا کرو. کوئی بھی زندگی کا آرام ملے اسے مصطفیٰ کی چوکھٹ کی بھیک سمجھا کرو, اور ساری زندگی یہی اپنا وظیفہ بنا لو اور یہی پیغام دنیا کو دو. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. جوانو وعدہ کرو انشاءاللہ شادیوں میں نبی کے ذکر کی محفلیں ہوں گی انشاءاللہ. نبی کے ذکر کی محفلیں ہوں گی, عقیقے میں مصطفیٰ کی باتیں ہوں گی. بچوں کی مسلمانی کے موقع پہ کس کی باتیں ہوں گی؟ مصطفیٰ کی باتیں ہوں گی. ہمیں زندگی کا ہر لمحہ نبی کے نام کرنا ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. ہاں اللہ خیر کرے. اور آپ تو لگ رہے ہیں بڑے خطرناک لگتے ہیں. ہاں بس اللہ بھلا کرے. میں انشاءاللہ باقی جو کمیاں ہیں کبھی پھر ان پہ گفتگو کر لوں گا. ہاں تو حضور پہلے لسٹ بنا لیتے تو میں آپ ہی کے حساب سے چل لیتا. بس ہاں مہربانی کرو تھوڑی سی. اپنی ہر خوشی کے موقع پر مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں سجیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولو انشاءاللہ. ارے جوانوں, لوگ جن کے دھرم جھوٹے ہیں, جن کے مرنے کے بعد کے ٹھکانے کا پتہ نہیں, وہ اس وقت اتنے پکے دھرمک ہو رہے ہیں کہ ان کی دکانوں پہ دھرم کا نام, ان کے کپڑوں پہ دھرم کا نام, ان کے چہرے پہ دھرم کا نام. اور جن کا دھرم سچا ہے, جن کا مذہب حق ہے, پھر وہ اپنے کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ ہمارے نبی جیسا کائنات میں کوئی ہے؟ سارے بولو کوئی ہے. جب کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا نام لینے میں شرم کیوں آتی ہے؟ اگر کوئی ناچنے گانے کی بات کرے اس سے کہہ دے او یار تو اسے راضی کر, تجھ سے جس کا واسطہ ہو. ہم اسے راضی کریں گے ہمارا جس سے واسطہ پڑتا ہے. اور واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ تو پھر بریلی کا سبق ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے.